بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں شیر اہل حدیث، شیر پنجاب، خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت کی آمد سے قبل تکبیر کا نعرہ بلند کیجئے، نعرہ تکبیر۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے تکبیر کا نعرہ بلند کریں، آواز آپ کی پورے پاک پتن میں گونجنی چاہیے، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، تاج و تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اطاعت کرو اللہ اور اس دے رسول دی، اور اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ۔ جدی ذات، صفات، کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کل ہے، ابد تک کلہ رہے گا، اور قیامت دے دن ستے زمینہ ستے آسمان اپنی انگل تے لپیٹ کے 40 سال تک آواز دے گا لمن الملک اليوم۔ آج بادشاہی کدی ہے، پھر وہ خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس اکیلے حکمران دی حکمرانی۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین، امام المرسلین رحمت للعالمین، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے۔ توجہ ہے سارے نہیں؟ توجہ میرے بار رکھو، توجہ ادھر، اٹھنا بیٹھنا بند کر دو مہربانی۔ یقیناً اس مجمع چ تاجر کاروباری لوگ آئے نے، جدوں کسے فیکٹری چوں مال تیار کرائی دے تے پہلے انہوں سیمپل دئی دے،
بھی اے میرا سیمپل ہے، یہ مطابق تو میرا مال تیار کرنا ہے۔ سیمپل تو بغیر مال تیار نہیں ہوتا۔ جس کسی فیکٹری بھی جاؤ گے آکھو جی میرا مال تیار کرو نہ، پہلے سیمپل منگنا ہے۔ ہن جیڑا سیمپل دیتا ہے اس سیمپل تو فیکٹری والا سوتر ودا دے یا کٹا دے، انچ دی گل میں کیتی نہیں، سوتر دی کر رہے ہیں۔ جدوں مال چیک کردا ہے او دے مال جڑا سیمپل دیتا ہے او دے مطابق او دا مال نہیں، سوتر ودا دیتا ہے یا کٹا دیتا ہے، وہ آندا بھئی میں تیرے کو مال نہیں لینا۔ وہ آندا وجہ، وہ آندا بھئی جڑا میں تینوں سیمپل دیتا ہی او دے تو سوتر ودا چھڑیا ہے۔ وہ آندا کوئی نہیں یار سوتر دا کی ہوندا ہے؟ وہ آندا تیرے ہاں سوتر ہے، میرا تو بیڑا گرک کر چھڑیا نا۔ جدوں میں تینوں پہلے سیمپل دیتا ہے تو سیمپل دے مطابق میرا مال تیار کیوں نہیں کیتا؟ لہٰذا نہ میں تیرے کو مال لینا ہے تے نہ تینوں پیسے دینے نے، بولو نہ پیسے دینے نے۔ ہن تیرے میرے سیمپل دے مطابق اگر کوئی مال تیار نہ کرے، اسی وہ مال نہیں لیندے، پیسے نہیں دیندے، تو اتو آواز آندی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میں بھی ایک تھوڑے درمیان سیمپل بھیجیا ہے، او دا بچپن سیمپل، او دی جوانی سیمپل، او دا بڑھاپا سیمپل، او دا لیلو نہار سیمپل، اٹھنا بیٹھنا سونا سیمپل، کھانا پینا سیمپل، اس پیغمبر دی عبادات سیمپل، نماز سیمپل، حج عمرہ روزہ اور زکات، ہر چیز او دی زندگی دی ایک ایک ادا جڑی ہے نا وہ امت واسطے سیمپل نمونہ ہے۔ تو فرمایا تیرے سیمپل دے مطابق کوئی مال تیار نہ کرے تو مال قبول نہیں کردا، تے میرے سیمپل دے مطابق تیرے اعمال نہ ہوئے میں اعمال قبول نہیں کرنے۔ وہ سمجھ آ رہی جے کہ کوئی نہ؟ تیرے اعمال اس سیمپل دے مطابق ہون گے پھر میں قبول کرنے نے۔ اگر تیرے عملہ تے، تیری نماز تے، تیرے حج تے، تیرے روزے تے، تیری زکات تے، اگر تیریاں نیکیاں تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہیں، میں قیامت نو کوئی آواز کہاں گا عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ۔ ناصبہ عربی کے اندر اس ڈاچی نو کیا جاندہ ہے جیڑی وزن چک چک کے تھک کے چور ہو جاندی۔ یہ بھی بیچارے نفل پڑھ کے نمازاں پڑھ کے حج کر کے عمرے کر کے تھک کے چور ہو گئے، ہن انہاں دی کسے نیکی دا اجر بھی رب دی عدالت چو مچھر دے پردے برابر نہیں ملنا۔ جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں۔ ہیڈ آفس سے ساڈا مکہ مدینہ، اور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں۔ اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں۔ نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں۔ دوسری مثال، اگر کوئی بندہ مٹھائی والی دکان تے جاندا ہے بھی آ جی 1000 روپے دی منو مٹھائی دے دیو، وہ 1000 روپیہ پھڑدا ہے مٹھائی دے دیندا ہے۔ دوسرا بندہ اٹھدا ہے وہ 1000 دا لمحہ نوٹ بناتا ہے، کاغذ بھی چنگا لاندا ہے۔ اصل 1000 والے نوٹ دے دو بابے قائد اعظم بیٹھے نے، کندر ایک بار یہ ہن لمحہ نوٹ بناتا ہے، کاغذ چنگا لاندا ہے، بابے اتے قائد اعظم 4 بٹھاتا ہے تے جا کے انہوں آندا منو مٹھائی دیں بھئی۔ وہ نوٹ ویکھ کے آندا مٹھائی لینی ہے کہ پاک پتن جیل چ جانے؟ آندا کیوں تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا نوٹ بھی لمحہ ہے، کاغذ بھی چنگا ہے، بابے بھی 4 نے، وہ دا نکا جہا نوٹ سی پیڑا جہا، کاغذ بھی اتنا چنگا نہیں سی، انہوں دے چھڑیا مینوں کیوں نہیں دیندا؟ وہ آندا تیرے نوٹ تے سٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہیں۔ ہن جس نوٹ تے سٹیٹ بینک آف پاکستان دی مور نہ ہوئے انہوں چلان والا پاک پتن دی جیل چ جائے گا، تے جس بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور نہ ہوئے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
فرمایا جن نے میرے پیغمبر دی مخالفت کی تھی ہے آقا علیہ السلام دی بات نو منیا نہیں، نبی علیہ السلام دے حکم نو تسلیم نہیں کیتا، پیغمبر دی نافرمانی کی تھی تے امتیاں دے پیچھے لگ گیا ہے، نبی دے رستے نو چھڈ کے اماماں دے پیچھے لگ گیا ہے، نبی دے رستے نو چھڈ کے پیران دے پیچھے لگ گیا ہے، نبی علیہ السلام دے طریقے نو چھڈ کے امتیاں دے طریقے نو اپنا لیا ہے۔ آئیے قرآن کہندا ہے نولیہ ما تولا، پھر جدھر چاہندا ہے اسی نو پھیر دینے آ۔ فرمایا کہ قیامت دا دن ہوئے گا، پھر ایدہ ٹکانا کی ہوئے گا وَنُسْلِهِ جہنم، ایدہ ٹکانا جہنم ہوئے گا، وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ آئیے ذرا غور کیجئے قرآن دا ایک اور مقام، وَمَن فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ڈر جاؤ نبی دی مخالفت کرن تو، ڈر جاؤ نبی دی نافرمانی کرن تو، دنیا دے اندر فتنیاں دے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، آخرت دے اندر عذاب علیم دے حقدار بن جاؤ گے۔ پیغمبر دی مخالفت نہ کریا کر، اے دین اوہی ہے جڑا آسمان تو جبریل لے کے آیا ہے، نبی دے قلب اطہر تے دین اوہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، بما نزل علی محمد وہو الحق، جو آپ دی اتے نازل ہویا ہے اوئی، بولو بولو اوئی، تے باقی سارا کھاچے، حق اوئی ہے جڑا آپ دے نازل ہویا ہے، جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، اوئی حق کے، اوئی سچے، اوئی پاک کے، اوئی لا شک کے۔ تے جو پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہویا ہے وہ آئی تو 1437 سال پہلے مکمل ہو چکے ہے۔ 1400 بولو بولو ہن کی نہیں ہے، ہن کی نہیں ہے، بولو 1447 10 ہجری ہے، 9 ذوالحج میدان عرفات ہے، میرے پیغمبر اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما رہے نے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام ادھروں آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ جاندہ ہے، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا آج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے، اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے۔ پاک پتندے باسیو جدو یہ آیت آسمان تو نازل ہوندی ہے، میرے پیغمبر نے آسمان دی طرف انگلی اٹھا لئی ہے، آقا فرماندے نے اللہم شہد، اللہم شہد، اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ، تسی گواہ بن جاؤ، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ۔ اللہ تیریاں گواہیاں کا دیاں نے، جویں تو دین اللہ میرے تے نازل کیتا ہے نا، میں محمد نے اے دے اندر نہ وعدہ کیتا ہے نہ کاٹا کیتا ہے، من و ان جنہ دین آیا ہے اللہ میں انہی دین صحابہ تک پہنچا دیتا ہے، تے صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، صحابہ بھی آندے نے محبوب جی تسا پہنچان دا حق ادا کر چھڑے ہے۔ ہن ماشاءاللہ عقل مند بندے آئے ہو، اہل سنت آئے ہو، اہل حدیث آئے ہو، دیوبندی آئے ہو، سارے رل مل کے بیٹھے ہاں، جدے قلب ادر تے پورا دین اترے ہے، وعدہ کاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دیتی تے مولوی تینو کیویں دے چھڑی؟ بولیے تینو کیویں دے چھڑی ہے؟ قرآن کی کہندا پیا؟ قرآن نے بڑی کمال دی گل کی تھی ہے، اے قرآن میرے اگے وے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ۔ اللہ نے میرے محبوب میں جنہ دین تیرتے نازل کیتا ہے، اگر تو اس دین نو ودا کے میرے ول نسبت کر
کریں ودائیں تو تے میرے وال نسبت کریں سونیا دھیان نہ سن لے میں تیرا سجا بازو پکڑ کے میں تیری شارک نو کٹ دیا کس ہستی مقدس نو اللہ نے کیا ہے جدے قلب اطر تے پورا دین اترے ہے شریعت اتری ہے سونیا تو اپنی طرفوں وعدہ کر کے منسوب میرے وال کرے میں تیرا سجا بازو پکڑ کے تیری شارک لا دیا یہ نبی نو معافی نہیں مولوی تینوں کیویں معافی ہے جدھروں مرضی دین ودائیں جدھر مرضی کریں تینوں پوچھنا والا ہی کوئی نہیں پھر دین ودا کے ویکھو نا کڈا وڈا جگرا پیچھے لیبل لا دیندا یہ بدعت حسنہ ہے بول دے نہیں نالے بدعت تے نالے کہ بندے دے منہ تے کھلو کے کہو تو برا بھی بڑا ہے چنگا بھی بڑا ہے انہیں ریک تاؤن چ رکھنی ہے انہیں کہنا چولے یا چنگا گیا یا مندہ گیا نالے بدعت تے نالے بھئی عربی منجد ہے عربی منجد عربی جدے وچوں نا جدوں اسی طالب علم ہونے ہاں تے عربی عبارت پڑھنی نا تو دے جو مطالعہ کرنا تو عربی منجد ہی کور رکھ رہے ہیں ایڈی موٹی کتاب ہے وہ دے دنیا دا کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا موجود نہ ہوئے کیوں جی بولو نا میں بات بڑے وسوخ نہ کہہ رہے ہیں کیمرے لگے نے تسی گواہ بن جو عربی منجد دے وچوں ہی بدعت حسنہ دا لفظ وکھا دیو میں اس کتاب نو ایک پلڑے چ رکھ کے او دے برابر تے تول کے سونا نہ دیا مسلک اہل حدیث چڑھ دیا گا وکھاؤ تے صحیح نا یہ بدعت حسنہ میں کیا ہر علاقے دی بدعت الگ ہوندی ہے سنت ہر جگہ تے ایک ہی ہوندی ہے بدعت علاقہ ہی ہوندی ہے بول دے نہیں نالے بدعت ہر سال نویں بچے دے دی نویں بچے نائیں کریا کر حضرت امام مالک سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ مدینے دے امام نے مسجد نبوی تے چڑھ کے فرمان لگا مدینے دے لوگو جڑا اسلام چ بدعت نو ایجاد کردا ہے پھر وہ کہندا ہے بدعت حسنہ ہے اصل دے اندر او دا عقیدہ ہے معاذ اللہ نبی نے ساڈے تک دین پہنچان لگیاں خیانت کیتی ہے پورا تے اسی کرن ڈے ہاں یعنی پہلو دین مکمل نہیں بولو ہون مکمل کرنے پے تے قرآن کی آندا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اے میرے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ اچھی کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم سونیا قیامت تک جننے لوکی دین کڑ کڑ کے بنان گے انہاں سارے دینہ دے اتے تھوڑا دین غالب آکے رہے گا والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہی ولو کرہ المشرکون والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہی وکفا باللہ شہیدا جننے باطل ادیان نے انہاں دے اتے محبوبہ تیرا دین غالب آکے بولو بولو کنیاں بدعتاں بن رہیاں نے بندیاں رہنیاں نے لیکن ایک گل یاد رکھو پاک پتن والے ہو قیامت تک میرے پیغمبر دا دین غالب رہے گا کہو انشاءاللہ اے قرآن غالب رہنا ہے تے نبی دا فرمان غالب رہنا ہے رب کبریا دی قسمیں دو ہی چیزاں جے اے کتاباں دو نے ایک قرآن تے ایک بولیا جناب ایک قرآن تے ایک حدیث ہے تے کلمے دے جزوی دو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تے ہستیاں بھی دو نے ایک رب ذوالجلال کامینہ دا لال تے بستیاں بھی دو ہی نے ایک مکہ تے ایک مدینہ ہے اگے آنا اکھاں بھی دو ہی نے کان بھی دو ہی نے ہاتھ پیر بھی جنہ دے دو نے او دے بولو ہاں دو ہی نے تے بندہ دوں چوئی پیدا ہویا ایک مرد تے عورت وچوں اوتھے بھی تیجا کوئی نہیں تیجا رلیا نہیں تے چگا گلیا نہیں اور تیسرا نہ رہو
دین کسے مولوی دی بات دا نا نہیں، دین کسے مولوی دی فقہ دا نا نہیں، دین جڑا کسے مولوی دی قیاس اور رائے دا نا نہیں، دین او ہاں مولوی ہے، عالم ہے، خطیب ہے، شیخ الحدیث ہے، علامہ ہے، امام ہے، او دی بات لے کے آ، او دی بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی مور ہوئے گی، میں او دی بات نو اپنے متھے دے اتے لکھاں گا، متھے دے اتے لگا کے لاواں گا اور انہوں چماں گا بھی۔ اگر کسے مولوی دی بات تے مدینے والے مصطفیٰ دی تصدیق نہیں، میں انہوں دین منن واسطے تیار۔ یہ بھی مثال لے لو، صحیح مسلم کتاب الایمان پہلی حدیث ہے، صحابہ نا جویں اج مدنیہ نہیں پڑھیا پورا، ایویں مسجد نبوی فل ہے، تے باہروں ایک بندہ آیا، انہیں سفید رنگ دے کپڑے پائے نے، تے صحابہ نو پھلانگتا ہویا آ کے نا نبی علیہ السلام کو دو زانوں ہو کے بیٹھ گیا۔ دو زانوں دا سمجھے ہو مطلب جویں تائیات دی حالت، انہیں اپنا گوڈا نبی دے گوڈے نہ لا لیا، تے آندا جی یہ اسلام کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے، وہ آندا صدقتا، پوچھتا ہے ایمان کی چیز ہے، آپ نے ایمان دی تشریح، آندا صدقتا۔ صحابہ نے ہی پریشان بڑے ہوئے بھی یہ بندہ بڑا عجیب ہے، آیا کہ دیہات چوں ہیں، سفر دے یہ تے نشان بھی نہیں، یہ سوال بھی خود کردا ہے، تصدیق بھی خود کردا ہے۔ تیسرا سوال کرتا ہے جی احسان کی چیز ہے، آپ نے احسان دی تشریح کی، آندا صدقتا۔ چوتھا سوال کرتا ہے قیامت کدوں آئے گی، آقا فرماندے نے سوال کرن والے نو بھی نہیں پتا قیامت کدوں ہونی ہے، تے جدے کولو سوال ہو رہا پتا اینو بھی کوئی نہیں قیامت کدوں ہونی ہے۔ پنجواں سوال کرتا ہے قیامت دی نشانیاں کی نے، آقا نے نشانیاں دسی، آندا صدقتا صدقتا، اٹھ کے چلا گیا، باہر گیٹ دے قریب پہنچیا نا، صحابہ نو آقا فرماندے نے سائل نو دوبارہ بلا کے لیاؤ، صحابہ دے مگر گئے، یہ گیٹ کراس کر کے باہر گیا، کو غائب ہو گیا، نظر ہی نہیں آیا۔ سجے کھبے ویکھیا بندہ نظر، اللہ رسول جی دے پیچھے تو آکے لیا نا، ایویں انہوں گیٹ کراس کیتا کو نظر ہی نہیں آیا۔ فرمایا جانتے ہو کون سی؟ اللہ رسول نہیں، فرمایا ذاکا جبریل۔ ماشاءاللہ ساڑی جماعت دے ترجمان خطیب پاکستان مولانا قاری اسماعیل عتیق صاحب موسٹ ویلکم جی، جی آیا نو اہلن سہلن مرحبا، تشریف لائے نا انشاءاللہ، میرے تو متصل بعد انہاں دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ، توجہ ہے جے میرے وال ہونا، بولو۔ فرمایا جانتے ہو کون سی اون والا؟ فرمایا ذاکا جبریل۔ یہ اون والا کون سی؟ یار توجہ میرے وال رکھو، کون سی؟ جبریل ہے۔ یہ کیوں آیا تھوڑے کو؟ اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تھوانو تھوڑا دین سکھان واسطے آیا ہے۔ تے ہن جبریل کی دی مرضی نہ ہوندا ہے، بولیا جے نا، اللہ دی مرضی نہ، وہی لے کے اللہ دی مرضی نہ آیا ہے، آیا بھی صحابہ دے وچ، آیا بھی مسجد نبوی دے وچ، ادھر میرے وال آیا بھی عربی بولدا ہے، اینو پنجابی آوندی، بولیا جے نا، اینو پنجابی آوندی نہیں، آیا بھی بشریت دا لبادہ اوڑ کے وے، تو ہن اینو چاہیدا سی وہی لے کے آیا، تے میرے نبی دے کول کھلو کے وہی ڈائریکٹ ہی بیان کر دیندا۔ بار بار نبی کو سوال کیوں کیتے؟ پوچھئے علماء اکرام سے، پوچھئے مفتیان اعظام سے، جڑے کہندے نے میرے مولوی دی گل دین ہے، فلانے پیر دی بات دین ہے، فلانے دی گل دین ہے، پوچھو انہاں کو۔ جبریل نے ڈائریکٹ وہی کیوں نہیں بیان کی تھی؟ جبریل دا عقیدہ ہے پاویں وہی ہے، میں ڈائریکٹ بیان کراں گا، وہ دین تے شریعت نہیں کہلائے گی جب تک وہی دے الفاظ زبان نبوت نہ اٹیچ ہو کے صحابہ تک نہیں جان گے۔ مولانا جبریل دی بات اللہ دی وہی اس وقت تک دین نہیں بن سکتی جب تک وہ دی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے۔ میں جبریل دی بات نو دین نہیں منتا جدی تصدیق آمینہ دا لال نہ کرے، تو میں کسے مولوی پیر امام دی بات نو دین کیویں مننا جدی تصدیق محمد دی زبان نہ کرے۔ دین ہو یہ جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے، جو آپ تے نازل ہوئے ہے۔ مائی دا دودھ چونے ہیں، دو دن مدرسے دیا ٹوٹیاں تو پانی پاؤ پھر تے خالص ہی ہے، بولیا جناب کہ میں روز پانی پاندے ہو، بولو دے صحیح، خالص ہی رہے گا۔ وہ مسیح دا پانی کی ہویا ہے؟ اچھا نہیں،
چلو اس طرح کرنے زمزم پا دیو، سارے بھابی آئے ہو، زمزم پا دیو پھر تے خالص ہی ہے. اچھا زمزم پایا بھی خالص نہیں، یعنی یہ ملاوٹ جنی بھی پکیزہ ہوئے ملاوٹ ہی ہے. دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈریکٹ نکلے ہے. خالص چھڑ کے نہ خالص تے مگر پھرنا ہے. ایک کم نہیں بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے مننے پیا کنز قدوریاں دے. کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہو چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بھوریاں دے. سلسلہ انبیاء دی اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. اے یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. او ایمان والےو اطاعت کرو اللہ تے او دے رسول دی، اپنے اعمال دا بیڑا گرک نہ کرو. توجہ میرے وال، نماز ہوئی نماز ہے جڑی پیغمبر دے طریقے آقا دی سنت دے مطابق پڑھی جائے گی. حج ہوئی حج ہے جڑا نبی دے طریقے سنت دے مطابق پڑھیا جائے گا. میں اس ہستی مقدس دی گل کیوں کرنا پیا؟ لوگوں کائنات دے اندر حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ دی گل آئے پہلو سوچ منیا باچ کر، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ دی بات آئے پہلو سوچ منیا باچ کر، امام مالک رحمہ اللہ دی بات آئے پہلو سوچ من بات دے اندر، تے جدو آمینہ دے لال دی بات آئے پہلو من سوچ بات دے اندر. کیوں؟ سارا جہان غلط ہو سکتا ہے، سونے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرے نبی دا نا ایک یہودی نا سودا ہو گیا، آپ فرمان لگے چلا بھی کر تینوں میں پیسے دینا. یہ کیوں کیا کہ چلا کر تینوں پیسے دینا؟ لین تے اٹھ گئے، پیسے نال کھڑنے چاہیے. نبی نے پوری زندگی اپنی قمیض نو جیب نہیں لائی. آپ دا وزیر خزانہ کون سی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی. بلال نے پیسے لینے نے دینے نے کر دے سودا سر بلال ہی لیا سارا کلی ہو دے کوئی اختیار. یہ نا یہودی نال پیسے لین جا رہے ہیں تے راہ چو ایک بندہ ملیا، آندا یارا اونٹ کنے دا ویچے آئی؟ آندا اینے دا. وہ اگے ہو کے نا آندا سودے تو مکر جا دے ڈبل پیسے لے لئی. وہ یہودی سی وہ مکر گیا. تھے مسلمان مکر جاندے نے بول دے. اگر کسی نے کوئی مجھ لئیے 2 لاکھ دی تے نال دا کے چل مینوں یا 2.5 لاکھ دی 2,20,000 آندا ٹھیک ہے تو لے لے. اسی تے ایویں مکر جانے. جڑا بندہ کمنٹ کر کے زبان کر کے مکردا ہے نا او دی پشت دے اوتے قیامت نو غداری دا جھنڈا لگنا ہے اور نال کیا جانا ہے فلانے دا پتر ہے فلانے دا پوتر ہے. اس واسطے زبان کر کے کمنٹ کر کے اپنی زبان تو پھریا نہ کرو. یہ مسلمان دا کام نہیں. قولو قولا سدیدا، جیڑی گل کرنی ہے پکی کریا کر. تے جدو تو زبان دا پکا تے قول دا سچا ہوئے گا نا تے اللہ نے 2 انعام دیا گا. یصلح لکم اعمالکم، تیری زندگی دے اعمال دی اصلاح بھی کر دیاں گا. ویغفر لکم ذنوبکم، عربی دے اندر غین فارا غفر اس گڑے تے ٹوئے نو کیا جاندا ہے جدے اندر گندگی سٹ کے مٹی پا دیتی جاندی ہے. اللہ نے قول دا سچا زبان دا پکا ہو کے آئے گا، میں تیری زندگی دے گناہاں دی غلاظت نو ٹوئے چ سٹ کے اوتے رحمت دی مٹی پا دیاں گا. یہودی سی مکر گیا، آندا جی میرا تھوڑا سودا ہی نہیں ہویا. نبی علیہ السلام فرماندے نے تیرا میرا سودا نہیں ہویا تو میرے نال لین کی جا رہا ہے؟ پیسے کادے اونٹ دے تے پھر سودا نہیں ہویا تو پیسے کیوں لین جا رہے ہیں؟ آندا گل ٹھیک ہے، یا تینوں پتہ ہے یا مینوں پتہ ہے. تیجا بندہ تو اتنے آئی کو نہیں سی. تو کوئی گواہ پیش کر میرا تیرا سودا ہویا میں پیسے لے لینا. انہوں اے سی کہ ہی دوویں جنے ہیں گواہی تے کہے دینی کو نہیں، تیجا دے بندہ ہی کوئی نہیں. پر انہوں نبی دے صحابہ دا نہیں سی نا پتہ. یہ جدو کہہ رہے ہیں نا بازار چ کھلو کے گواہ پیش کر بھائی تے کولوں دی نبی دے صحابی حضرت خزیمہ گزر دینے پہ. خزیمہ کون ہے؟ جدے بارے آقا نے فرمایا سی خزیمہ دی گواہی 2 بندیاں دے برابر ہے. خزیمہ گزر رہے نے تو انہاں دے کان چ یہودی دی آواز پئی جدو آندا محمد گواہ پیش کر تیرا میرا سودا ہے. تے خزیمہ نے نبی علیہ السلام اگوں واپس آئے تے اے نہیں پوچھا آقا نو اللہ رسول تھوڑا سودا ہویا کہ نہیں.
ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਪਰੇ 'ਚ, ਕਿਹੜੇ ਚੌਕ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ, ਦੱਸ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਯਹੂਦੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਨੂੰ ਕੰਧੇ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਮੈਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਆ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਛੜੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਜ਼ੈਮਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕੋ ਸਮਝ ਆਉਣ ਡਈ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਬਰ 'ਚ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੰਨਤ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖੀ, ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੰਨਤ ਹਾਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਹन्नम ਵੇਖੀ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਹन्नम ਹੈ। ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਦਾਨੇ ਮੈਸ਼ਰ ਬਪਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਉੱਥੇ ਅਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੀ ਸ਼ਰੀਅਤ, ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਸੋਹਣਿਆ ਬਗੈਰ ਵੇਖਣ ਤੋਂ, ਬਗੈਰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਜਹਾਨ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ऐ मसलक के आई मनहजे, उस पैगंबर दी हर बात दीन है, किसे मौलवी दी बात दीन नहीं। लोगों ने अपनी अपनी फिका जमीन ते बनाई, फिका हनफी बनी जमीन ते, मालकी बनी जमीन ते, हंबली बनी जमीन ते, शाफी बनी जमीन ते। ते जदों फिका मुहम्मदी दी वारी आई, अल्लाह ने अरशे बरी तो बना के जिबरील के जरिए मुहम्मद दे कल्बे अतहर ते नाज़िल की थी। और दुनिया के अंदर सब तो सच्चा और सुच्चा और मिठा और खरा अगर दीन है वो रब दा कुरान है ते नबी दा फरमान है। उस हस्ती मुकद्दस के पीछे चलना है जिदी जबान चो कदी गलत बात निकली नहीं। कुरान ने एवं नहीं किया, इन तुती ओहू तहतदू, नबी दी इताअत करो हदायत पा जाओगे। हदायत किथे वे? पैगंबर दी इताअत दे अंदर। फिर दूजे मुकाम ते की किया है? फरमाया व अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। नमाज कायम करो, ज़कात दियो, व अतीउर रसूल। पूरे कुरान दे अंदर इको जगह ते कल्ले रसूल दी इताअत दा हुक्म है, बाकी हर जगह ते अतीउल्लाह व अतीउर रसूल है। इको जगह ते फरमाया मेरे नबी दी इताअत करो, ते फरमाया लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुहाडे ते रहम कीता जाए। नबी दी इताअत रहमत दा सबब बनदी है, नबी दी इताअत हदायत दा सबब बनदी है। आका फरमाते ने मन अतानी दाखल अल जन्ना, मेरी इताअत कर लो डायरेक्ट जन्नत च दाखिल हो जाओगे। नबी दी इताअत जन्नत दे अंदर दाखले दा सबब बनदी है। इस वास्ते व मैं युती रसूल फकद अता अल्लाह। फरमाया लोगो जिन्हें रसूल दी गल मनी, अल्लाह दे ने उन्हें मेरी गल मनी है। मेरे पैगंबर दी ज़बाने नबूवत चो जो निकलिया है, आका मक्का छड़ के जा रहे ने किथे मदीने, रस्ते दे अंदर आका अबू बकर नाल ने जा रहे, पिछों मक्के वाले ऐलान किया कि जेड़ा नबी दा सर लियाएगा ना उन्होंने 200 ऊट देंगे, ते नाल जेड़ा अबू बकर दा लियाएगा 100, 300 ऊट देंगे जेड़ा दुआं दा सर लाएगा। सुराका निकलिया तेज घोड़े ते। अबू बकर आंदे ने महबूब जी उधर धूड़ा ही धुमदियां ने पईयां, लगदा कोई दुश्मन साडे पीछे आ रहा। फरमाया अबू बकर परेशान ना हो, जिन्हें सानू तलवारां दे थल्लेओं कढिया, गारे सौर चो कढिया, वो इथों भी बचाएगा। जदों आया ना सुराका नेड़े ते लगा तलवार मारन, एदा कोड़ा जमीन दे अंदर दनस जांदा है। आंदा जी माफ कर दियो, बड़ी मेहरबानी। आका ने फरमाया जा तेनू माफ कीता। घोड़ा जमीन चो निकला, फिर इन्हें तलवार चुकी दूजी हाथ, 300 ऊंट सी ना सामने, फिर एदा घोड़ा जमीन च दनस गया। फिर आंदा माफ कर दियो, फिर नबी ने माफ किया, घोड़ा जमीन चो बाहर निकलिया, फिर वार करदा है। ते हुण फिर जदों इहदा घोड़ा जमीन च गया ते आंदा जी आखिरी वार है, अगों नहीं। आका फरमाते ने जा सुराका मैं तेनू माफ कर छड़िया, ते हुण वापस जान लग्या ते मेरे को एक गल भी सुन लै।
تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگل نہیں پالے گا. یہ خوشخبری کدوں دیتی؟ جدوں یہ آپ نو قتل کرنے واسطے آیا. ہجرت دے دن ذرا غور کیجئے. چلا گیا کچھ وقت گزریا مسلمان ہو گیا. مسلمان ہو کے مدینہ الرسول چاہ جاندہ ہے. آمینہ دلال دنیا تو چلے گئے. ابو بکر بھی چلے گئے. حضرت عمر بن خطاب دی خلافت دا دور ہے. کسرا فتح ہوندہ ہے. مال غنیمت مسجد نبوی چاہیا تے حضرت عمر اٹھ کے نا آپ جا کے مال غنیمت پھولن لگ پے. کہنے لگے عمر جی خیر ہے اگے تھی کدی ہاتھ نہیں لایا مال غنیمت آج آپ. کہنے لگے اس واسطے پھولنا اس مال غنیمت کسرا دے کنگن آئے نے. تھوانوں کیویں پتہ ہے؟ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا سی سراقہ تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن نہیں پائے گا. جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میں اس واسطے مال غنیمت جو کنگن لبے گئے تے سراقہ بیمار بھی ہوئے. بیماری انی طوالت پکڑ گئی تے حکیم طبیب کہنے لگے سراقہ تو مر جانا ہے, تو نہیں بچ سکتا. جڑا حکیم آئے ایتھے ہاتھ رکھے تو مر جانا ہے. سراقہ آندے نے تسی آندے ہو مر جانا ہے, میں کہنا میں نہیں مرنا. اے او کیویں؟ فرمایا اس قبر والے نے فرمایا سی تینوں اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کسرا دے کنگن نہیں پائے گا. کنگن تو میں پائے کو نہیں, مر پہلو جانا ہے. گل کو کرنا لی کرو ہے. تھوڑیاں حکمتاں غلط ہو سکتیاں نے, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. کنگن لبے پائے گئے سراقہ رون لگ پے. سراقہ رونا کیوں ہے؟ فرمایا رونا اس واسطے ہیں جس ہستی مقدس نے اس بات دی منو خوشخبری دیتی آج جو زندہ ہوندے ویکھ کے کنے راضی ہوندے. اس واسطے جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایک اور واقعہ سنیے. حضرت انس قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو حجاج بن یوسف نے قید کر لیا ہے. 80 سال دی عمر ہے. جدوں قید کیتا ہے حجاج کہندا انس تو میری مخالفت کیوں کرنا ہے؟ فرمایا تیرے اندر 4 خامیاں نے. پہلی گل اے وے تو وآسل لربک تو رب دا نام فرمان ہے, ومخالف لسنت نبیک نبی دی سنت دا مخالف ہے, وتذل اولیاء اللہ رب دے ولیاں نو ذلیل کرنا ہے, وتعز اعداء اللہ تے جڑے رب دے دشمن نے انہاں نو عزت دتی آ. اے 4 کم تو چھڑ دے تے تیری مخالفت میں چھڑ دینا وا. حجاج بن یوسف نے جدوں گل سنی تے شیخ پا ہو گیا, غصے چ آ جاندا ہے, تلوار میان چو کٹدا ہے تے کھڑا ہو جاندا ہے. حضرت انس بیٹھے نے آندے نے کنا تلواراں کولوں ڈرانا پیا, کی کر لگا تیرا سر قلم کر لگا وا. انس آندے نے کنا تلواراں کولوں ڈرانا ہے, میں 10 سال نبی دیاں جتیاں سیدھیاں کر کے ایک ہی تے سبق سکھیا ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. مرنا بھی او دے واسطے, اچھی بولو جینا بھی او دے واسطے وے. تے دجی گل لے وے حجاج اکھاں کھول کے تک لے تے کن کھول کے سن لے, تیری تلوار اج میرا لوں بھی نہیں کٹ سکتی. وہ آندا ہے میں نو یہ بڑی تیز نو زہر دی پان لائی اشارہ کرنا تیری گردن کٹ جائے. فرمایا میں نبی پاک کو ایک حدیث سنی سی, جڑا بندہ کلمے پڑھ دے نا 3 دفعہ انہوں زمین اسمان دی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاندی. وہ کی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. حجاج جدت دی حدیث سنی ہے نا, میں آج تک کے نہ کلمیاں دا ناگا نہیں کیتا, آج بھی فجر دی نماز تو بعد پڑھے نے. چلا مار تلوار. ایک گل سن لے, جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. مار تلوار. حجاج اگے آیا پھر پیچھے, پھر اگے آیا پھر پیچھے, پھر اگے آیا. اچھا جی پھر اگے جو گاہ پیچھا ہویا نا, حضرت انس نے گاہ پیچھا کی ہونا پیا, ماردا کیوں نہیں؟ تلوار لے کے اگے ہونا تے پھر پیچھا نس جانا. لومڑا جیا ماردا کیوں نہیں؟ مار. تے حجاج دے الفاظ سنو, آندا ورائیتہ علی آتکہ
آسادین عظیمین فاتحین افواہما انس تیرے کندیاں تے وڈے وڈے شیراں نے منہ کھولے نے میں تینوں مارن واسطے آنا وہ اگوں مینوں کھان نو پیندے نے اللہ 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 پھر تینوں مننا پے گا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی ویکھ لے میرے پیغمبر دی زبان ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کائنات کوئی لے آتے صحیح نا حضرت خالد بن ولید کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ 120 جنگاں لڑیاں نے 120 ہاں جی 87 زخم سن انہاں دے جسم دے اوتے تیراں تلواراں اللہ موت کتے آئی بستر تے انہاں نے جدو دمشق فتح کیتا نا تے انہاں نوں لوکاں نے دسیا بھی انہاں دے کھانا نہ کھایا جے خالد بن ولید دے بندیاں دسیا یہ نا کھانے چ انہاں کو زہر ملاندے نے تو جدو کھانا اندر جاندا ہے تے جگر پھٹ جاندا ہے اللہ حضرت خالد بن ولید فرمان لگے او زہر کی ہے یار او منوں تے وکھاؤ انہاں پیالے چ پا کے آندا زہر حضرت خالد بن ولید نے پیالہ پھڑیا آندے نے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم اس طرح زہر دا پیالہ پھڑیا تے پی جاندے نے یہود و نصارا سامنے کھڑے نے آندے نے خالد تو نہیں بچدا خالد آندے نے تو ہی آندے ہو میں بچنا نہیں میں کہنا میں مرنا نہیں جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی آقا نے فرمایا جڑا بندہ کلمے پڑھدا ہے تے کوئی چیز اثر نہیں کردی ایک پیالہ ہور لیاؤ میں ہور پی جاواں اللہ اگر بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے زہر پیتا جائے تے اثر کردا تے جے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے شوگر والے میٹھا تون کے کھاؤ کوئی نہیں اثر کرے گا وہ بول دے نہیں ہوئے ادھا کلو برفی رسگلے گلاب جامن رکھ کے کھا جو بسم اللہ الذی لا یضر تینا نہیں پڑھو پر یقین ہو رکھیا جے جڑا خالد بن ولید دا یقین سی بول دے نہیں او یقین ہو رکھو جڑا صحابی دا ہے تے میں لکھ دینا شوگر والے انہوں میٹھا نقصان نہیں دے گا میں کھانا وا مینوں نہیں کدی انہیں نقصان دے بول دے نہیں آہو تسی بھی کھایا کرو مرن ڈے ہو ایویں ڈاکٹر ڈرا ڈرا کے مارشن لگے نے میٹھا نہ کھاؤ میٹھا نہ کھاؤ کیوں جی ٹکے کھاندے ہو میٹھا کیوں نہیں کھاندے کیوں جی ارمان اور کھایا کرو میٹھا میٹھا کچھ نہیں آندا کیونکہ میرے پیغمبر دی زبان ہے آقا دی زبان نبوت جو حضرت نا عثمان دا بیٹا سی حضرت ابان انہاں نو فالج ہو گیا گل دھیان نہ سنو انہاں دا بیٹا کہن لگا ابو جی آندے ہو دادا جی نے ایک وظیفہ دسیا کیونکہ بسم اللہ الذی لا یضر دے راوی حضرت عثمان بن عفان نے دادا جی نے کلمے دسے تو ہی آندے مینوں کچھ نہیں ہوندا تے اج فالج کیوں ہے فرمایا پتر نبی دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی آج جو کلمے پڑھنے بھول گیا تاں ہی تے فالج ہویا ہے پڑھیا کرو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم رکوع تو اٹھ کے کی پڑھ دے ہو ربنا ولکل حمد حمدن کثیرن پڑھ دے ہو کہ کوئی نہ پڑھ دے ہو نا حدیث صحیح بخاری دی ہے ایک صحابی پیچھو آیا کالی کالی تیز تیز آیا آن کے نماز نہ مل گئی نبی علیہ السلام نے کہا سمی اللہ لمن یہ دا ہن سا پھلیا سی سانس چڑھیا سی ادا روانا ولک الحمد حمدن کثیرا طیب مبارکن فی وہ باہر نکل گئی آواز نکل گئی نبی دے کنا چ پئی نماز مکمل ہوئی کون ہے بھائی جن نے کلمے پڑھے نے وہ صحابی آندا میں چپ ہو گیا میرے کو اونچی پڑھے گئے نے اللہ رسول ڈانٹ فرمایا کون سی بھائی اللہ دے رسول میں پڑھے نے اچھا جدوں تو ایک کلمے پڑھنا سا پیا سن مسلک اہل حدیث دی حقانیت اور صداقت میں اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے آقا فرماندے نے بخاری دی روایت تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے نہ کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن اور آج بھی مولانا اسماعیل عتیق صاحب علماء اکرام مولانا سردار علی سردار صاحب حافظہ اللہ آج بھی
39 فرشتے آتے نے اس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں آتے نے پر آتے وہابیاں دی مسیطے نے جو ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد دعا پڑھدا ہی کوئی کیوں جی کالی حمزہ صاحب باقی لوگی تے رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے ٹھا سجدے چ حضرت حذیفہ نبی دے صحابی نے ایک بندے نے نماز پڑھی انہیں رکوع انج پھر سجدہ رکوع سجدہ انہیں پورا کیتا ہی نہیں کالی کالی نماز پڑھی تے نبی دا صحابی کی آندا ما صلیت تیری نماز نہیں ہوئی تے نالے نماز کدوں تو پڑھنا ہے ایویں دی آندا 40 سال ہو گئے نے تے پیغمبر دے صحابی حذیفہ آندے نے تو 40 سالاں چ ایک نماز بھی نہیں پڑھی ایک پاسے 40 سال دی نماز ہے جڑی نبی دی سنت دے مخالف پڑھی گئی دوجے پاسے مسلم دی روایت ہے جڑا وضو دے 2 نفل پڑھدا ہے وہ گناہاں چوں ایویں پاک ہو جاندا ہے جویں ماں دے پیٹ چوں اج ہی پیدا ہویا ہے ادھر نبی دی سنت دے مطابق 2 نفل پڑھے نہیں تے ویکھ لے اجر کنا ہے اے نبی دی سنت آقا دا طریقہ ادھر 40 سال دی نماز ہے تے صحابی آندا 40 سالاں تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی حدیث بخاری دی ہے حضرت خلاد نبی دے سے آئے کالی کالی رکوع کیتا ہے سجود کیتا آقا فرماندے نے اورا ارجع فصلی فانک لم تصلی تیری نماز نہیں ہوئی دوبارہ پڑھ پھر دوبارہ پڑھی لیکن میرے پیر و مرشد فرماندے نے یہ تیری نماز بولو تیری نماز نہیں ہوئی ایتھے بھی ویکھ لے رکوع تو اٹھ کے اگر ربنا ولکل حمد پڑھدا کون بولو کون میرے تے نکے نکے بچیاں نوں ہی آندی ہے ادھر کسے مولوی کو سن لو اگر مولوی یہ دعا سنا دے انہوں جیب چو ذاتی جیب چو 1000 روپیہ انعام دیا اللہ اکبر بڑا ہے کیوں کاری عمر صاحب او بولو سناؤ تے صحیح ایک منو آندا 39 فرشتے وکھاؤ کتھے آوندے نے تو یہ 39 میں کہا میں نہیں آندا اللہ دے رسول نے فرمایا آندا وکھاؤ میں کیا کملیا میں 39 فرشتے اتر دے ویکھ وی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے کیوں ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں کیوں پیغمبر دی مخالفت کرنا ہے اے جڑی نماز میں پڑھنا جا بخاری کڈ کتاب الصلاۃ کڈ اے جڑی نماز میں پڑھنا بخاری دے اوراق دی ورق گردانی کردا جا اہل حدیث دی نماز دی تصدیق کردا جا اللہ اے نماز جبریل نے 10 مرتبہ نبی نو پڑھائی ہے جبریل نو کنے سکھائی ہے بولیا جی نا اللہ نے تو جبریل نے کو کنو پڑھائی ہے آقا نے کو کنہ نو پڑھائی ہے 1,44,000 صحابیاں نو تے صحابیاں دے کولوں کنہ سکھی ہے وہابیاں نے لیکن ایک گل سن لو میں باب وضو بیٹھا قرآن میرے ہاتھ چے میں مسجد چ وڑ کے کہہ رہا قرآن ہاتھ چ پھڑ کے کہہ رہا جیڑی نماز جبریل نے پڑھائی ہے وہ نماز رفع الیدین والی ہے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکوع بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں کیتا ایک رکوع بھی نہیں کیتا اور میں بات کہہ رہا کیمرے لگے نے اللہ کسے نو رفع الیدین کرن دی وجہ تو عذاب ہوئے او دا عذاب یوسف پسروری دے کھاتے چ لے دے کیوں 650 حدیث رفع الیدین کرن دی 1-2 نہیں 650 جزء رفع الیدین مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ دی اور ایک بھی ضعیف نہیں تے نہ کرن دی ایک بھی وہ بولو تے صحیح ایک بھی صحیح نہیں میں اپنی گل نہیں کردا میں آخر تے چھوٹی جی گل کرنا چاہنا وا ایک موت بڑے عالم گزرے نے ملا علی قاری حنفی سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ یہ 1410 ہجری چ فوت ہوئے نے ہن کنی ہے یہ 1014 ہجری چ فوت ہوئے نے ہن کنی ہے
47 کنے سال ہو گئے نے؟ بولو 400 سال دا عرصہ ہو گیا، یعنی 437 سال ہو گئے نے انہوں نے کتاب لکھی الموضوعات الکبریٰ الاسرار المرفوعہ فی اخبار الموضوعہ، تے بڑی کمال دی گل لکھ دینے آندے نے وَمِن ذَلِكَ احادیث المنع من رفع الیدین فی الصلاۃ عند الرکوع والرفع منہ کلھا باطلۃ لا یصح منہا شیء۔ اور دنیا والیو میں مولا علی قاری حنفی کہہ رہا منع کرا رفع الیدین منع کرن دیا جنیاں حدیثاں نے کلھا باطلۃ، ساری باطل نے، انہاں چوں ایک بھی صحیح نہیں۔ چلو قرآن دی نہ منو، حدیث دی نہ منو، اپنے عالم دین دی تے مان لو۔ بولیے ایک بھی صحیح نہیں تے سانو آندے نے منسوخ ہو گئی۔ منسوخ میں کیڑی سن ہجری چ منسوخ ہوئی سانو وہ بھی تے دسو نا۔ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ دے فرما رہے نے، آندے نے میں انور شاہ کاشمیری کہنا ان الرفع متواترا اسنادا او مما لا یشک فیہ ولم ینسک ولا حرف منہ، اور میں انور شاہ کاشمیری کہہ رہا رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی، پوری رفع الیدین کیویں منسوخ کر دے ہو گئے؟ رفع الیدین دی تے راہ بھی منسوخ نہیں ہوئی۔ اور حضرت عمر بن خطاب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب فرماندے نے ایک دن مسجد نبوی چاہندے نے، ادھر میرے وال ویکھو، فرماندے نے بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ فقال اقبلوا علی بوجوہکم اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی کان یصلی ویامر بها فقام مستقبل القبلۃ ورفع یدیہ حتی ھذا بہما منکبیہ وکبر ثم غض بصرہ ثم رفع یدیہ حتی ھذا بہما منکبیہ ثم کبر ثم رکع وکذلک حین رفع وقال للقوم هكذا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا۔ حضرت عمر بن خطاب مسجد نبوی چاہے صحابی تابعین مسجد فل ہے، آندنا ادھر میرے ال منہ کرو ہے، اج میں تھانوں او نماز پڑھ کے دکھانی ہے جیڑی نماز آمینہ دے لال پڑھتے رہے نے۔ یہ کون کہہ رہے نے؟ بولو بولو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آئے نا، فقام مستقبل القبلہ نے منہ کر لیا، قبلے نو منہ کیتا ہے تے اللہ اکبر ورفع یدیہ اپنے ہتھاں نو بلند کیتا ہے حتی ھذا بہما منکبیہ اے کندھیاں تک، ایتھوں دو روایتاں نے ایک کناں دیاں لوہاں تک تے کندھیاں تک۔ حضرت عمر نے کندھیاں تک ہتھاں نو بلند کیتا ہے، ثم کبرا پھر جدو تکبیر کہی اللہ اکبر ثم غض بصرہ تھلے چکے نے، ثم رفع یدیہ حتی ھذا بہما منکبیہ رکوع جاندیاں بھی اپنے ہتھاں نو بلند کیتا ہے، رکوع تو اٹھ کے بھی ہاتھ بلند کیتے نے، یعنی جاندیاں بھی رفع الیدین کیتی، رکوع تو اٹھدیاں بھی تے اے رکعت پڑھ کے نا اکو ہی رکعت پڑھ کے آندے نے قال للقوم ھکذا کان رسول اللہ۔ اے کانا جڑا ہے نا علماء موجود نے اے دے اندر استمراری دا معنی پایا جاتا ہے، ہمیشگی دا۔ حضرت عمر آندے نے اللہ دے رسول ہمیشہ نماز میں پڑھتے سن یصلی بنا ساڈے درمیان۔ اور نبی دے صحابی نے مالک بن حویرث کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، اونچی کہہ دیو، اے نا کوئی 20-25 نوجوان پوری جماعت انہاں آن کے کلمہ پڑھیا تے کلمہ پڑھن تو بعد 20 دن مدینے چ رہے تے کنیاں نمازاں نبی دے پیچھے پڑھیاں؟ 100 نماز نبی دے پیچھے پڑھی تے جدو جان لگے نا آقا فرماندے نے مالک مینوں نماز پڑھدے ویکھیا جی ویکھیا ہے، فرمایا مینوں نماز پڑھاندیاں بھی ویکھیا جی ویکھیا ہے، فرمایا ہن جانا ہی اپنے علاقے جے سلو کما رأیتمونی اصلی، جویں مینوں نماز پڑھدیاں ویکھیا ہی نا ایویں جا کے پڑھانی بھی ہے تے لوکاں نوں پڑھن دا حکم ہی دینا ہی، ایویں نماز پڑھانی ہے۔ مالک بن حویرث نے جڑی رفع الیدین دی حدیث صحیح بخاری چ اودے راوی نے۔ اور اگلی گل آندے نے نا آخر تک رفع الیدین نبی نے کیتے ثابت کرو بھئی نبی پاک دی ابتدا دی نماز دے گواہ حضرت عبداللہ بن عمر نے تے آخری نمازاں دے گواہ حضرت مالک بن حویرث نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 1.25 لاکھ پیغمبر وچوں رب وکری شان عطا
आई हर लफज शरीयत बनया जदों सोने ने नमाज सोने ने जबान हलाई मेरा पीर जदों साडा पीर जदों भी बोले तौहीद दे मोती रोले सोना गल उदों सी करदा जदों हुंदा सी हुक्म इलाही अल्लाह ताला अमल दी तौफीक दे। हाँ जी कर यार सिद्दीक तैयारी साडी अज़लां तो यारी हिजरत दी मंजिल बारी साडी अज़लां तो यारी मेरी हाजर आका जाने जिंद जान करा कुर्बाने मेरे वस विच नहीं इनकारी साडी अज़लां तो यारी अल्लाह तेरा पार सिद्दीक उठावे तेनू कोई तकलीफ ना आवे 3 मील दी चढ़सा चाड़ी साडी अज़लां तो यारी क्यों सुज गए पैर ने तेरे हैन किस लई कंधे मेरे तेरी बन जावां असवारी साडी अज़लां तो यारी ते गल बड़ी बा कमाल है जरा ठहर वंज सरकारे पहले साफ करे सागारे मिनू जान जनाब दी प्यारी साडी अज़लां तो यारी काले नाग ने डंग मारे आंसू चेहरा मुस्तफा ते डिगे की होया हर मुश्किल सिर ते चासा मैं लगियां तोड़ निभासा मैं सदके लख लख वारी